فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بعض لوگ وہ جو کہتے ہیں کیا مالک تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے یعنی نعمت دے اور آخرت میں نعمت دے بھلائی دے یعنی جنت، وقنا عذاب النار اور قنا تو بچانا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ شارح اس کے بعد یہ عبارت لائے بعدم دخولها، کیا مطلب دوزخ کے عذاب سے بچا یعنی اس میں داخل نہ ہونے کے ساتھ، اس میں یہ ساتھ کہ اس میں داخل نہ ہوں، اس سے بچا لے، اس سے بچا لے۔ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى طَلْبِ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیان ہے، یہ بیان ہے لما کان علیہ، یہ اس کا کہ جس پر مشرکین تھے، هذا بیان لما کانا، یہ اس کا بیان ہے جس پر مشرکین تھے اور مومنین کے حال کے لیے، اور مومنین کے لیے، مشرکین کے حال کے لیے بھی بیان، مشرکین کا بھی بیان ہے اور مومنین کے حال کا بھی بیان ہے، اور اس سے قصد کیا ہے اللہ پاک نے، اور اس سے قصد کیا جاتا ہے دونوں جہاں کی بھلائی کے طلب کرنے پر ابھارنے کا، کہ اس سے دونوں جہاں کی خیرات طلب کرنے پر ابھارنا مقصود ہے، ابھارنا جیسے کہ اللہ پاک نے اس پر ثواب کے ساتھ وعدہ فرمایا اپنے اس قول اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اس سے تو جو دنیا میں مانگتے ہیں دنیا میں، جو آخرت میں مانگتے ہیں دنیا بھلائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ان کے لیے بھلائی کا بھی طلب کرنا، عذاب سے بچنے کا طلب کرنا، تو دونوں جہاں میں اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے، تو اس سے دونوں جہاں کی خیرات کے طلب کرنے پر ابھارنا مقصود ہے، رغبت دلانا، شوق دلانا مقصود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے بھی ثواب کا وعدہ فرمایا اس پر، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے، نصیب، شاعر کہتے ہیں نصیب یہاں ثواب کے معنی میں ہے، نصیب کی تفسیر ثواب سے کی، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ثواب ہے، ان کے لیے من کے بعد کہنے ہیں اجل، کیا موصوف اجل، ما کسبوا تو عاملوا من الحج والدعاء، یعنی ان کے لیے حصہ ہے، ثواب ہے اس کے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے، اس نے جو انہوں نے اعمال کیے، ان اعمال کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے ثواب، دیکھو نا، رغبت دلائی مومنین کو، شوق دلایا، تو ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ان کے لیے حصہ ہے یعنی ثواب ہے، عاملوا من الحج یعنی جو انہوں نے حج کیا یہ عمل، والدعاء اور جو دعا کی، پیچھے حج کا سسٹم چل رہا تھا نا، حج کی بات چل رہی تھی اور دعا، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جو انہوں نے عمل کیے اس کی وجہ سے ثواب ہے، یعنی جنہوں نے حج کیا، دعا کی، ان کے لیے ثواب ہے، وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی واللہ سریع الحساب، اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، یحاسب الخلق کلہم فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا لحدیث بذالک، جلد حساب لینے والا ہے، شاعر کہتے ہیں یحاسب الخلق کلہم، اللہ ساری مخلوق کا حساب لے گا دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں، دنیا کی یعنی آپ کہیں کہ جلدی حساب لینے سے کتنا وہ تو مراد ہے، تو کہا جتنا دنیا کا آدھا دن ہوتا ہے اتنی مقدار میں ساری مخلوق کا حساب لے گا، اور یہ اس حدیث کی وجہ ہے جو اس کے ساتھ آئی ہے، جو حدیث اس کے ساتھ آئی ہے، حدیث پاک میں یہ آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یہ بھی تکبیر عند رمی الجمرات، یعنی وہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے وقت، جمرات کو کنکری مارنے کے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر
کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو جمرات کو مارنے کے وقت۔ ایام معدودہ چند دنوں جو ہے اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو جمرات کو مارنے کے بعد چند، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ کہ کہا جائے یعنی ایام تشریق ثلاثہ، جو وہ چند دن اس کے کہتے ہیں گھر کے نیچے ہیں، سوائے باپوں کے تشریق کے تینوں دن ہیں، تشریق کے یعنی ایام تشریق، ایام بھائی بہنوں کے۔ تو آپ نے بتایا کہ الحق بالمتمتع، اور کہتے ہیں متمتع کے ساتھ جو 10ویں ذکر کیا گیا اس میں سنت کے ذریعے قانین کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے، یعنی حکم جو متمتع کا جسے کہتے ہیں 3 شیطان ذکر کیا گیا ہے سنت کے ذریعے قانین کے لیے قانین کو بھی اسی حکم میں لاحق علیہ السلام کو سیلیبریٹ کیا یعنی وہ جاتا ہے، یحرم بالعمرہ اور یہ رات حاجی اور یعنی ہر قانین وہ ہوتا ہے جو معتمر پر واجب عمرہ ہے اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھے یا کہ تینوں یا دن یدخل الحج علیہ قبل طواف ہوتی ہے، یا حج کو اللہ اکبر اللہ داخل کرے عمرے پر ہی تکبیر کہنا، داخل کرے قبل طواف، طواف سے پہلے، فمن تعجل، طواف سے پہلے پھر جو جلدی حج کو کرے، اس پر کیا کر لے عمرے پر یعنی داخل کر لے، اسے کہتے ہیں قارن، یعنی تعجل بمعنی حج عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، یا پھر وہ ابھی طواف نہیں کیا اس نے تو اس سے پہلے عمرہ پر ہی اس نے حج کو بھی داخل کر لیا ہے جلدی تو اس کو بھی یہ کرے، دم دینا میراث سے پڑے گا، وہ میں نکلنے نے کے بتا ساتھ دیا فی یومین، دو 2 دنوں دنوں میں کتنے دنوں ڈبل میں ہوگا اس کا، ای تو فی مفرد کا سنگل ثانی ہوگا، ایام مفرد کا تشریق بعد ادم سنگل جماری، ہوگا، یعنی حدیث ایام تشریق جو کے جو قارن دوسرے ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل، دن میں اور جو متمتع ہوتا ہے بطور اس حج کو کے شکر کے اس کے اس لیے کی ایک ہوتی ہے جمار قربانی، کو اور جو مارنے مفرد کے ہوتا ہے بعد، اس کے لیے بھی یعنی مفرد جبروں جو ہے نا کو اس پہ جو دم آئے کنکریاں گا مارنے کے وہ بعد ایام دم کی جو تشریق بات کے دوسرے اس دن پہ میں ایک آئے گا، یہ موثر ہوگا جو کیا کرے، ایک آئے گا، جلدی قارن کرے ہوگا اس نکلنے پہ کے ساتھ بنا 2 سے، آئیں گے، لیکن فلا یہ بتا رہا اسم ہوں اب جو علیہ، حج کی اس قربانی پر ہے کوئی گناہ نہیں، یہ متمتع پہ اس ایک پر آئے گی اور قارن پہ کوئی گناہ نہیں، 2 آئیں تاجیل، گی، قارن پر تاجیل کے 2 ساتھ، آئیں گی، اس کے ساتھ واتقوا جلدی اللہ، کرنے کے، یہ اور اللہ عبادت سے ڈرے، پھر لفظ لائے فیما کہ یأمرکم بہ، پھر اس میں پر جو کیا گناہ تمہیں نہیں نا، وہ تاجیل حکم جو دیتا ہے، جلدی کی ہے، اللہ کے حکم میں اس پر اللہ کوئی سے گناہ ڈرے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، ومن تأخر، وینہاکم عنہ، اور جس سے جو مالک تاخیر کرے روکتا ہے یعنی اس کے کے بھی ساتھ اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، اب تو جس سے روکتا ہے اس سے باز رہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہاں اور تک تم کہ جان لو کہ تیسری اللہ کی کا بھی رات سخت عذاب ہے، گزاری، تیسری اللہ کی بھی کا رات عذاب سخت ہے، لمن خالفہ، اس کے لیے ورما جو اس کی جمارہ مخالفت کرے، اس کے جمار کو سمجھ کیا آ رہی کرے، ہے؟ کنکریاں مارے، اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ کیا علیہ کرے؟ وسلم عمل کی توفیق عطا کنکریاں مارے، فلا اسم علیہ، تو اس سے کوئی گناہ نہیں اس پر، جس نے رات گزاری، جس نے تیسری کی بھی اور جمار کو کنکریاں ماری، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں اس کے ساتھ، اس پر بذالک، یہ کرنے کے ساتھ اس پر کوئی گناہ، یعنی ایہم مخیرون فی ذالک، اسے تو اس میں اختیار دیا جاتا ہے، اسے تو انہیں اس میں اختیار دیا جاتا ہے، وَنَفَى الْإِثْمَ، اور اس نے گناہ کو اٹھا دیا، اس نے لِمَنِ اتَّقَى، پر اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جلدی کرے، اس کے لیے جو ڈرے، جو لِمَنِ اتَّقَى اللَّهِ، یعنی کس سے شارع عبارت لائے کہ اللہ بھی، یعنی مقصد کیا ہے، مفعول بتا دیا، اللہ سے ڈرے، فی حجہ، اپنے حج میں اللہ سے ڈرے، لِأَنَّهُ الْحَاجُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، کیونکہ وہ حقیقت پر حاجی ہے، وہ حقیقت پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ، تم جان لو بے شک تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، کہاں، شارع عبارت لائے فی الآخرہ، یعنی آخرت میں تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، پھر وہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کی بات تجھے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں باتی ہے، يُعْجِبُكَ محبوب آپ کو ان کی بات دنیاوی زندگی میں اچھی لگتی ہے، باتی ہے، وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کو باتی نہیں ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں ان کی بات اچھی لگتی ہے، لِمُخَالِفَتِ، آخرت میں کیوں نہیں، اس لیے کہ ان کا آپ کے اعتقاد کے مخالف ہونا ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد کے مخالف اعتقاد رکھتے تھے، تو آخرت میں تو بات اچھی نہیں لگتی، لیکن دنیا میں آپ کو ان کی بات باتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس پر جو ان کے دل میں ہے، وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس پر جو ان کے ان موافق لقولہ، بے شک وہ اس کے قول کے موافق ہے، اس کے قول کے موافق، دل میں جو کوئی نہیں،
دل میں زبان سے ہے کیا ہے؟ باولت الخصام محبوب وہ تو پڑلے درجے کے جھگڑالو ہیں، باولت الخصام اور وہ درجے، بس دنیا کی زندگی میں بات باتی ہے اور وہ گواہ بناتے اللہ کو اس پر جو ان کے دل میں ہے، وہ قول کے موافق ہے، قول کے موافق ہے ان کے جو دل میں ہے، ہاں وہ تو الد الخصام وہ لوگ پڑلے درجے کے جھگڑالو ہیں، شدید الخصومات لکا وہ آپ سے اور بلا اتباعی کا اور آپ کی اتباع کرنے والے غلاموں سے، تو آپ کے غلاموں سے اور آپ سے جھگڑا کرنے والے ہیں سخت، لعداوتہ لکا کیونکہ ان کو آپ سے عداوت ہے، ان کو آپ سے دشمنی ہے، اور یہ زبان سے کہہ رہی ہیں آپ سے دشمنی ہے، آپ تو اس وجہ سے آپ سے اور آپ کے غلاموں سے جھگڑا کرنے والے ہیں۔ وہ الاخنس بن شریق، اور وہ کون تھا؟ وہ اخنس بن شریق تھا، اخنس بن شریق، وہ اخنس بن شریق تھا، کان منافقا حلوب الکلام لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف مؤمن به ومحب اللہ، وہ منافق تھا، اخنس بن شریق منافق تھا، وہ میٹھا کلام کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ آج بھی بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، میٹھی میٹھی سے بندھا لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو منافق تھا اور اس کا کلام حلوہ تھا، یعنی میٹھا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو دیکھیں ہم تو صرف بلائی کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ہی مسجد بھی لے جاتے ہیں، ایمان بھی لے جاتے ہیں، یہ بلائی کے لیے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کچھ دل میں کچھ، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یعنی وہ قسم اٹھاتا انہو مؤمن بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھاتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور کہتا میں تو مومن ہوں، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ محب اللہ اور آپ کا محب ہوں اور آپ سے محبت کرنے والا ہوں، فیدنی مجلسہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مجلس اپنے قریب اٹھا لیتے، کیا کرتے؟ قریب کرتے اس اپنی مجلس کے اس کو۔ فَقْدَبَ اللہ تعالیٰ فِي ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ، تو وہ کھیتیوں کے پاس اور گدھوں کے پاس گزرا، لبعض مسلمین، بعض مسلمانوں کے، تو کچھ مسلمانوں کے گدھے اور کھیتیوں کے پاس سے وہ ظالم گزرا، فَحَرَقَهُ، تو اس نے اسے جلا دیا، کھیتیوں کو جلا دیا، وَأَقْرَهَا، اور لیلن، اور جو گدھے تھے اس کو اس نے کیا کیا؟ ان کی کونچیں کاٹ ڈالی، ان کی رات کو، کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّا، جب وہ پھرا، تولا انصرف عنکا، شان یہاں تولا ولایت کے معنی میں نہیں، وہ والی نہیں تھا، انصرف عنکا، یہ اس لیے عبارت لائے بتانے کے لیے کہ یہ انصراف کے معنی بھی ہے، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرا، جب وہ پھرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساس مشا فی الارض، سا مشا، پھر وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، زمین میں چلتا ہے، تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرتا تو زمین میں چلتا، تاکہ لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرے، من جملۃ الفساد، جملہ فساد میں سے، یہ کہ جب وہ پھر گیا آپ سے تو اس نے زمین میں کوشش کی، زمین میں چلا، تو وہ بتا دیا کہ زمین میں چلے تاکہ فساد کرے، تو اس کا یہی فساد تھا، یہ فساد تھا کہ اس نے کیا کر دیا؟ کھیتی جلا دی اور گدھوں کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور من جملۃ الفساد، پھر کہا یہ فساد تو عام ہے، فساد تو بڑا ہے، تو ادھر خاص کر دیا کھیتی اور یہ جو اس نے نسل کا کام کیا، کہا کہ یہ خاص کا ذکر کیا ہے، کس کا ذکر کیا؟ کیونکہ لیفسدہ میں تو سارے آ گئے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے، فساد کرے اس میں، تو بطور خاص ذکر کیا کھیتی اور نسل کا، کھیتی، تو اس کا مطلب ہے پہلے عام بولا پھر بعد میں خاص بول دیا، تو کس لیے کہا من جملۃ الفساد، یہ ہر کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنا یہ بھی فساد میں سے ہی ہے، کس سے؟ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اے لا یرضا بھی، کیا مطلب لا يحب کا؟ شاہ نے یہ مطلب بیان کر دیا کہ یعنی اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جو فساد کر رہا ہے، فی فعلی کا اپنے فعل میں جو ہلاک کرتا ہے، اللہ سے ڈر، تو اخذت العزہ، اسے چڑ چڑھ جاتی ہے، اسے چڑ جاتی ہے، حاملت الانفا والحمیت، اسے پھر تکبر اسے اور جہالت اس کو ابھارتی ہے، کس پر؟ عمل پر،
گناہ کے ساتھ عمل پر ابھارتی ہے، وہ جہالت اور تکبر۔ مجھے کہہ رہا اللہ سے ڈر، یہ تو دیکھو نا کسی کو کہ وہ اور اس کی گردن کرتی ہے، آگے گالیوں پہ آ جائے گا، بدتمیزی پہ آ جائے گا، میں فلاں میں بعد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن منافق ہے، جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، آپ نے فعل میں جو تم نے خیتی ہلاک کر دی ہے، ان کو کونچے کاٹ ڈالی ہیں، تو اسے چڑھتی ہے، یعنی تکبر کے ساتھ اسے اور تکبر اسے اٹھاتا ہے، حمیت اسے اٹھاتی ہے، جہالت عمل پر گناہ کے ساتھ اٹھاتی ہے، یعنی بالاسم الذی امر باتقائہ، یعنی اس گناہ کے ساتھ گناہ پر ابھارتی ہے۔ تو جہالت اور عنفت، یعنی وہ جس کا حکم دیا گیا تھا کیا تھا، باتقائہ، اس سے بچنے کے ساتھ، اسے تو وہ جو کہتا ہے وہ اسے ابھارتا ہے اور اسے گناہ پہ ابھارتا ہے۔ فحسبہ، کافی جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، وہ برا یہ ٹھکانہ ہے، یعنی الفراش ہی، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب۔